أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دل کی محبت کے ساتھ درود شریف سماعت. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. برادران محترم، عزیزان گرامی، سورۃ الصافات کی چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی. اللہ جل جلالہ مالک اور خالق سے دعا ہے انشاء بندہ ناچیز عاجز کو صحیح سمجھانے کی اور آپ کو صحیح سمجھنے کی، سمجھانے اور سمجھنے کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان آیات مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بیان کیا ہے. قرآن مجید کی قصص محض کہانی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے قصص سے بے شمار موتی اور جوہر
ملتے ہیں۔ اگر کوئی ایک موتی ایک جوہر بندہ اپنی جھول میں لے کے جائے تو اس کی زندگی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ ایک ہی موتی کافی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ میں نے اس کرونا کے دور میں ہر طرف کرونا کی آواز ہے، میڈیا پہ، شہروں میں، چھوٹوں کی زبان پہ، بڑوں کی زبان پہ، اور ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے۔ اس کرونا وائرس کے موجودہ دور میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بڑا مفید ہے آپ کے اور ہمارے لیے۔ کرونا اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب مختلف صورتوں میں آیا کرتے ہیں۔ کاروبار کا بند ہونا، گھروں میں بند ہونا، اور بیت اللہ کے در کا آپ کے لیے ہمارے لیے بند ہونا، یہ عذاب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ اور ہم جتنی بھی تدبیریں اختیار کریں کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اس مدبر اور اس مالک سے آپ اور ہم ناطہ نہ جوڑیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھایا، بیٹے آ جاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وقال فی معزلی یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین۔ بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان یہ بڑے بڑے جبل ہیں، بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، سآوی میں ان پہ چڑھ کے اپنی جان کو بچا لوں گا۔ بیٹے نے اسباب پہ نظر کی، اسباب کے پیچھے دوڑا، مگر اللہ کی طرف نہیں آیا۔ آج ہم بھی اسباب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، منہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر سے، دکانیں بند، سب کچھ بند، سب کچھ بند، کرونا بھاگ جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نوح کا بیٹا غرق ہو گیا، اسی طرح اگر اسباب کے پیچھے لگ کے ہم نے اس رب کو چھوڑ دیا تو ہمارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب یوں سامنے دیکھا تو اسباب کے پیچھے نہیں پڑی، انہوں نے اپنے مالک کی طرف دیکھا اور اپنے مالک کی طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ جب آئے تو اس نے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام قصہ کچھ اس طرح ہے، نینوا کے علاقے اور شہر کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، مبعوث ہوئے، توحید کا درس دیا، واعظ کیے، نصیحتیں کی، مگر قوم نہ مانی، قوم اڑ گئی ضد پہ۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے اوپر عذاب آئے گا 3 دنوں میں، اور خود حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے۔ جب چلے گئے قوم کو پتہ چلا کہ اللہ کا نبی ہم سے چلا گیا، ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ابھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ 3 دن ہوا، یوں بادلوں کی صورت میں جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہ ابھی جو ہے نا بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے ان کے اندر جس طرح قوم عاد، قوم سمود کی طرف ہم بھی اپنی جانیں بچا لیں، نہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے اپنے رحمت اور برکت والی کلام مقدس میں ان کی حالت بیان کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لما آمنوا کشفنا
عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اللہ کے نبی اپنی قوم کو چھوڑ کر ناراض ہو کر چلے گئے۔ قوم نے اسباب کو چھوڑ کے، قوم کے بڑے بھی چھوٹے بھی، مرد بھی عورتیں بھی، سارے کے سارے بوڑھے بھی بڑے بھی چھوٹے بھی اپنے جانوروں کو جنگل کی طرف لے کر کے نکل گئے۔ سارے کے سارے جنگل میں کھڑے ہو کے جانوروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہیں اپنی ماؤں سے جدا کر دیا گیا۔ چھوٹے جو بچے تھے انسانوں کے انہیں بھی اپنے ماؤں سے جدا کر دیا گیا، اور الہ العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے آہوزاری کر رکھے تھے اور رو رکھے تھے، الہ العالمین ہماری بس، ہماری توبہ، اے رب العالمین مہربانی فرمائیے ہمیں معافی عطا کیجئے۔ الہ العالمین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ یا الہ العالمین بڑے بڑے گناہ لے کے ہم اپنے آپ کے آگے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اے الہ العالمین مہربانی فرمائیے ہمیں معافی عطا کیجئے۔ الہ العالمین حقوق العباد جو ہے، اے ہمارے مالک، اے ہمارے معبود، ہم پیچھے واپس لوٹ کے جس نے جس کا حق غصب کیا ہے لوٹ کے ہمیں اس سے حق اپنا حق دینا ہے۔ اے کریم اللہ مہربانی فرمائیے معافی عطا کیجئے۔ دنیا والوں، دنیا کے اندر دستور ہے اگر کسی کے گھر کو یا کسی کے گھر میں تم کیچڑ یا گندگی اٹھا کے پھینکتے رہو، اب گھر والے کو کبھی نہ کبھی غصہ آئے گا، اسے بھی کبھی نہ کبھی غصہ آئے گا، اور وہ اپنے آستین اوپر چڑھا کے کہے گا ظالمہ، بدبختہ تو نے ہمیں تنگ کر دیا، ہر روز ہمارے گھر میں گندگی پھینک رہے ہو۔ اور مسلمانوں، آپ نے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے رب کی دھرتی کو گندا کیا، آپ نے اور ہم نے اپنے آنکھوں کے گناہوں سے رب کی اس دھرتی کو، سرزمین کو گندا کر دیا، کانوں کے گناہوں سے، ہاتھوں کے، پاؤں کے، دل کے گناہوں سے، حسد کے گناہ سے، شرک کے گناہ سے، بدعات کے گناہ سے، قتل جیسے بڑے بڑے گناہوں سے دھرتی کو ہم نے گندا کر دیا۔ رب العالمین کو غصہ آ گیا اور رب نے اپنی قہاریت کی آستین چڑھا کے کہا اب میں اللہ تمہیں عذاب چکھاؤں گا، پھر کبھی کرونا کا عذاب، کبھی کھجوروں کے اندر عذاب، کبھی بے موسم بارشیں برس رکھی گے۔ نوجوانوں آؤ اپنے روٹھے رب کو منا لو، غیبت کرنے والوں آ جاؤ چھوڑ دو، باز ہر آج ہستی باز درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیس گر کافر و قبر و بت پرستی باز ہر آج ہستی باز سارے کے سارے اپنے رب کے در پہ حاضر ہو کے اس روٹھے رب کو منا لو، اس روٹھے ہوئے رب کے آگے توبہ کر لو۔ انشاءاللہ العزیز جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اپنے روٹھے رب کو منا لیا، پھر رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ رب نے فرمایا لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔
رب نے فرمایا جب انہوں نے توبہ کر لی میں روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے سارے کے سارے پہنچ گئے، میں رب نے بھی ان کی بات کو مان لیا، میں رب ان سے راضی ہو گیا اور اپنا عذاب ان سے ٹال لیا۔ اور سنا نوجوانا، امیرا، غریبا، ہاریا، ناریا، کپڑا گندا ہو گیا، میلا ہو گیا، خراب ہو گیا، اس سے صاف اور پاک پانی کے ساتھ کیا جائے گا۔ خدا کی ذات کی قسم اسی طرح رب کی دھرتی کو آپ نے اور ہم نے گندا کر لیا، پلید کر لی۔ اب رب کی دھرتی کو ان آنسو کے پانی کے ساتھ پاک کرنا آپ کا اور میرا کام ہے۔ وہ رب العالمین بار بار اپنے رحمت اور برکت والی کلام اللہ میں اعلان کر رہی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور تیسری جگہ تھی رب العالمین نے اعلان کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ تو ایسا رحیم ہے مسلمانوں، خدا کی ذات کی قسم اگر ابا ناراض ہو جائے اس سے منانے کے لیے ابا کے پاس جانا پڑے گا، والدہ ناراض ہو گئی اس سے منانے کے لیے بچے کو اپنی امی کے پاس جانا پڑے گا، مرشد ناراض ہو گیا مرید کو منانے کے لیے اپنے مرشد کے پاس جانا پڑے گا، استاد ناراض ہوا شاگردوں کو اپنے استاد کے پاس منانے کے لیے جانا پڑے گا، دوست ناراض ہوا دوست کو منانے کے لیے جانا پڑے گا، بیوی ناراض ہو گئی اس سے منانے کے لیے جانا پڑے گا، لیکن وہ ایسا کریم ہے، وہ ایسا رحیم ہے جو آدھی رات کو 7ویں آسمان پہ آ کے اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود رب منانے کے لیے خود پہنچ چکا ہوں، آ جاؤ سارے کے سارے اس سے منا لیں، انشاءاللہ سارے کے سارے عذاب خود بخود ٹل جائیں گے۔ اس سے منانا آپ کا اور ہمارا کام ہے، سارے عذاب خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت یونس علیہ السلام جب چلے گئے، جاتے جاتے اپنی قوم سے نا امید ہو کے ناراض ہو کے غصہ کے اندر ایک دریا ایک ندی آگے آئی، دیکھا کہ ایک کشتی جو بھری ہوئی ہے جس سے لوگ سوار ہیں، قرآن کریم اسی نقشے کو بیان کر رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی جب اپنی قوم سے ناراض ہو کے ایک ندی جس پر ایک کشتی چل رہی ہے، لوگ سوار ہیں، یہ بھی آکے اذ ابق الى الفلق المشحون، بھاگتے بھاگتے اس کشتی میں سوار ہو گئے جو لوگوں سے بھری ہوئی تھی. جب کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی چلنے لگی، طوفان آ گیا اور طوفان نے کشتی کا گھیراؤ کر لیا. ابھی کشتی والوں نے کہا اس کشتی کے اندر کوئی ایسا غلام ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہوا ہے. حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، میں ہی اترنے کے لیے تیار. کشتی والوں نے کہا آپ جیسا حسین آپ کو کیسے کشتی سے اتار دیں؟ قرآن دادی کی گئی. ایک مرتبہ حضرت یونس کا نام، پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی کا نام، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی کا نام. اسی کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فساہم، پھر قرآن دادی کی گئی فکان من المدحضین. قرآن میں یونس نبی کا نام نکل آیا، جسے قرآن نکلا نام آیا. قرآن دادی میں اللہ کے نبی نے غیر ضروری کپڑے وہیں پر کشتی میں پھینک دیے اور کشتی سے چھلانگ لگائی. ادھر اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، ادھر میرے مالک میرے خالق نے ایک مچھلی کو کہا مچھلی جلدی جا، میرا نبی آج تیرا مہمان ہو کے تیرے بطن میں آنے کے لیے آ رہا ہے. مچھلی بھاگتی ہوئی آئی اور اپنا منہ کھول دیا، جس طرح کسی گاڑی کا دروازہ مہمان کے لیے کوئی خود بخود کھول دے. سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی کا اعزاز ہے. رب نے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. یوں اللہ کے نبی کو نگل گئی اپنے پیٹ میں، کوئی دانت نہیں لگا، کوئی کانٹا نہیں لگا. ایسی ایئر کنڈیشن کوٹھے اور کمرے کی طرف بن کے اللہ کے نبی کو اپنے بطن میں مچھلی یوں گھما رہی ہے. اللہ، مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیرے، ایک سمندر کی گہرائی کا، ایک رات کا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اسی مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزر گئے. وہی مچھلی کے بدل میں اللہ کے نبی نے نہ کسی ولی، نہ کسی غوث، نہ کسی ابدال، نہ کسی اور کو بلایا، کسی اور کو پکارا، بلکہ مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں نبی نے اگر پکارا تو اسی رب کو پکارا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَلُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا
انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے معبود، اے میرے مشکل کشا، اسی مچھلی کے پیٹ سے تیرے سوا کوئی نکالنے والا نہیں۔ یہ دعا مانگتے گئے، رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے جی جی سے جواب دیا یونس نبی گھبرائیے نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں رب العالمین نے فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر اسی تسبیح کا ورد نہیں کر دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قیامت کی دیوار تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، باہر نکلتے ہی نہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والی تصویر اگر آج بھی کسی کے لیے دنیا اور دنیا کے حالات مچھلی کی طرح، مچھلی کے پیٹ کی طرف بن گئے، گھریلو حالات مچھلی کے بدن کی طرح بن گئے، ساس کا جھگڑا اور بہو کا جھگڑا مچھلی کا بدن بن گیا، نکلنے کے لیے کوئی راہ نہیں۔ اگر اسی گھر کے اندر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی آیت کریمہ کو پڑھنا، تمہارا کام گھر کے اندر سے یہ جھگڑا ختم کرنا اور اسی مشکل سے نکالنا، اسی رب کا کام جس نے یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ کوئی میری بیٹی، کوئی میری بہن جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، حالات مچھلی کے بدن کی طرح بن گئے، بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، مگر رشتہ نہیں مل رہا۔ وہ میری بہن، میری بیٹی آیت کریمہ کا ورد کرتی جائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کا ورد کرتی جائے، رب رشتے کا انتظام کر دیں گے۔ کوئی مقروض ہے، قرض میں اس طرف پھنس گیا، نکلنے کی راہ نہیں، مچھلی کا بدن اس کا قرض بن گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ کا ورد کرتا جائے، انشاءاللہ آسمانوں کے رب قرض کو اتار دیں گے، قرض سے دوری نصیب فرما دیں گے۔ دکان ہے چل نہیں رکھی، پریشانیاں ایسے جکڑ گئی کہ دکان کے اندر یوں زندگی مچھلی کا پیٹ بن گئی، نکلنے کی راہ نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی آیت کریمہ کا ورد کرتے جائیں، انشاءاللہ الذی دکان چلنا شروع ہو جائے گی۔ کلینک کے اندر پریشانی، کپڑے کے دکان میں پریشانی، گھریلو پریشانی، دفتر کی پریشانی، بازار کی پریشانی، مسجد کے اندر پریشانی، مدرسہ کے اندر پریشانی، بھائیوں کی پریشانی ہے، ساری کی ساری پریشانیوں کا حل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے جاؤ، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی، رب نے فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ،
ہم نے صاف میدان میں انہیں باہر پھینک دیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ اور ہم نے کدو کی ایک بیل کو ان کے اوپر اگا دیا، کدو کی بیل میں کے نیچے سائے میں بیٹھ کے زندگی بسر کر رکھیں گے۔ جب صحیح ہو گئے، توانا ہو گئے، رب نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ یونس نبی پھر اپنی قوم کی طرف جا۔ یونس نبی کی قوم نے توبہ کی، رب نے عذاب ہٹا دیا۔ اگر امت محمدیہ کا چھوٹا بڑا نوجوان مرد عورت استاد شاگرد پیر مرید امیر و غریب فقیر بادشاہ سارے کے سارے مل جل کے توبہ کریں، انشاءاللہ یہ کرونا بھاگ جائے گی، کھجوروں سے عذاب ٹل جائے گا۔